اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن قال دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال يا لي فاطمة إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة ايدني بالكساء اليماني وغطني بقال فاطمة سلام الله عليها فاتت بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت من جدك نائم تحت الكساء فأغمسنا بالكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتظنني أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال فاطمة سلام الله عليه فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نعمان تحت هذا الكساء فدعوا صلى الله عليه الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتظنني كنا معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ومع ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي بن الإسلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله أتظنني كنا معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليه فما عليه السلام أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتظنني أدخل معكم تحت هذا الكساء
قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة فلما تمنى جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل عليه السلام ربي من تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومادر رسالتي هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط أمين جبرائيل وأقبلنا بالكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأك السلام خصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعلكم محبتكم وقد أذن معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن أنت رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد هو لكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت يطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل العرض فيه جمع من شر محبين إلا فنزله الرحمة وحف بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي الإسلام إذا والله فضنا وصعدنا كذلك شيعتنا فازوا وصعد رب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي وصفاني بالرسالة نجي مذكر أخبرنا هذا في محافل من محافل أهل العرض فيه جمل شيء فيه ما الله فرج الله همه ولا من إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فضنا صعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن
وبحق الحسین وقدیم الاحسان والبحق نعمت التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتنا معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے عباس، کتنا معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے عباس، گود میں مصحف ناطق کی پلا ہے عباس، گود میں مصحف ناطق کی پلا ہے عباس۔ پانچ معصوم نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس۔ باب دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باب، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، ہائے بابا، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، آئے بابا، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب وہ ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، ہائے بابا، ہائے بابا، تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، ایک دن اس کے سہا
کو ترس جاتا ہے باپ، جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، ہائے بابا جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، ہائے بابا زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ، رو کے زینب نے کہا بابا میرا گھر لٹ گیا، ہائے بابا رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شب شام غریباں میں نظر آتا ہے باپ، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغیں فدق، غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ، قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، خواب میں ایک شب و سکینہ کو نظر آتا ہے باپ، ہائے بابا ہائے بابا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حاضرین و سامعین، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سرور حسین ابن احمد حسین صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه الآدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام ناظرین و سامعین کی طرف سے مرحوم کے ورثاء کو ان کے ارتحال اور انتقال پر تسلیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں. ثانیاً خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ معبود اس مجلس کے صدقے میں، اس مجلس میں استفادہ ہونے والی آیات اور روایات اور احادیث کے الفاظ کے صدقے میں مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما کر ان کو جوار معصومین اور جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. آپ کے پیش نظر ہے کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس جو آن لائن اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ایک مرحوم کے ایصال کے لیے منعقد اس مجلس میں میں نے سورہ مومنون سے ایک آیت کے جس کا تعلق موت کی یاد دہانی سے ہے، قرأت اور تلاوت کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم ایسا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیہودہ پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا، بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی ہدف کے پیدا کر دیا اور خلق کر دیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف پلٹا کر لائے جانے والے نہیں ہو. یعنی اللہ یہ دو سوال کر رہا ہے اور ان سوال کے اندر ہی جواب بھی پوشیدہ ہے کہ خداوند عالم ہم کو یہ متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اس نے جو ہمیں خلق کیا ہے، جو پیدا کیا ہے، جو وجود بخشا ہے، یہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے. اور دنیا پر ہمارا بھیجا جانا، ہم کو وجود بخشا جانا، اس کے پیچھے اللہ کا ایک ہدف ہے اور ایک منزل ہے کہ جہاں تک ہم کو پہنچنا ہے.
اور اگر کوئی اپنے اس ہدف کو بھلا دیتا ہے اور منزل تک نہیں پہنچتا اور اپنی غرض کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل کر دیتا ہے تو پھر ایک تنبیہ ہے، الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ تم ہماری طرف پلٹ کے آنے والے نہیں ہو؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے، اور تم ایک روز ہماری طرف پلٹ کے آؤ گے۔ لہذا روایات اسلامی میں اور تہذیب اسلام میں یہ وارد ہوا کہ جب کسی کے مرنے کی خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ جملہ بار بار تکرار صرف اسی لیے کروایا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کی موت کی خبر سنو تو اس جملے کو پڑھو، صیغہ استرجاع جاری کرو، تاکہ تم کو یہ محسوس ہو کہ جیسے آج جانے والا کہ جس کی خبر تم تک پہنچی وہ چلا گیا ہے، کل تمہارے بارے میں بھی لوگ اسی طرح سے سنیں گے اور پھر صیغہ استرجاع کو جاری کریں گے۔ لہٰذا جب تک تم کو اللہ نے زندگی دی ہے، جب تک یہ رگ حیات میں جان باقی ہے، جب تک اللہ کی طرف سے یہ نعمت حیات ہم کو حاصل ہے، اس کو ہم غنیمت جانیں اور وہاں پر صرف کریں جہاں پر خداوند عالم صرف و خرچ کروانا چاہتا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو دو طرفہ وجود بخشا ہے۔ انسان کی جو حیات ہے، جو اس کا اسٹرکچر ہے، جو اس کا وجود ہے اور جو اس کی ذات ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہمارا ظاہری حصہ ہے جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور جس کی ضرورت کی طرف ہم ہر وقت متوجہ رہتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا جسم۔ اللہ نے ہمارے وجود میں ایک جسم رکھا ہے، لیکن ایک دوسرا حصہ بھی ہے جو دکھتا نہیں ہے، جو عالم معنی میں کھویا ہوا ہے، کہ جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی، جس کی طرف شاید ہم کبھی متوجہ بھی نہیں ہوتے، اور جسے روح کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جسم اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ عنصر ہے کہ جس کی طرف ہم متوجہ ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن ہماری حقیقت، ہماری اصلیت، ہماری ذاتیت اور ہمارا ہونا جو منحصر ہے اس روح کے اوپر کہ جس کی اپنی کچھ ضرورتیں ہیں، کہ جس کی کچھ اپنی احتیاج ہیں، لیکن ہم عالم مادہ میں اتنا گرفتار ہو چکے ہیں، اتنا ملوث ہو چکے ہیں، یہاں کی تمام نعمتوں میں یا لذتوں میں اتنا غرق ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی جسمانی ضرورتوں کی طرف تو متوجہ ہوتے ہیں مگر روحانی ضرورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے جسموں کو بھوک لگتی ہے تو ہم فوراً کھانا تلاشتے ہیں اور مرغن غذاؤں کی طرف ہمارے قدم بڑھ جاتے ہیں۔ جب ہمارے جسم تھکنے لگتے ہیں، نیند آنے لگتی ہے، ان پہ تھکاوٹ کا اثر ہونے لگتا ہے تو ہم بہترین بستر کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر آرام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بدن کو تراوٹ حاصل ہو جائے۔ گرمی اور سردی کا موسم آتا ہے تو اپنے جسم کا خیال رکھتے ہوئے بازاروں سے کبھی کاٹن کپڑے خریدے جاتے ہیں اور کبھی اولن کلاتھس ہم خرید کر لے کر آتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو تکلیفیں نہ ہونے پائیں، اور اگر گرمی ہو تو ویسا لباس اور سردی ہو تو ویسا لباس پہنا جائے۔ لیکن یہ ساری توجہ ہماری جسم کی طرف ہے، لیکن مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تمہارے جسموں کی حالتیں ہوتی ہیں اسی طرح سے تمہاری روحوں کے اوپر بھی کچھ حالات طاری ہوتے ہیں۔ جو تمہارے جسموں کی 6 حالتیں ہیں کہ کبھی یہ سوتے ہیں، کبھی جاگتے ہیں، کبھی سیر و سیراب ہوتے ہیں، کبھی بھوک اور پیاس کا شکار ہوتے ہیں، کبھی یہ تھکنے لگتے ہیں اور بے ہوشی کی طرف جانے لگتے ہیں، اور کبھی یہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے تمہاری روحوں کے بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ ان کے اوپر بھی نیند طاری ہوتی ہے، ان کے اوپر بھی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، ان کو بھی بھوک کا احساس ہوتا ہے، مگر ہم اس عالم مادہ میں ایسا غرق ہو چکے ہیں کہ روح کی پکار ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ جب جسم ہمارا بھوکا ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے اور ہم مادی غذاؤں کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں۔ آخر روح کب بھوکی ہوتی ہے اور ہمیں کیسے محسوس ہو کہ روح کو بھوک لگ رہی ہے، اور اگر یہ محسوس بھی ہو جائے تو پھر اس کی غذا کا انتظام کیسے ہوگا؟ ہم اپنے جسموں کے تھکاوٹ کو محسوس کر کے آرام تو کرتے ہیں، آخر روح کب تھکنے لگتی ہے اور اس کی تھکاوٹ کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ آیا اس کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے؟ کیا کوئی راہ حل موجود ہے؟ تو یقیناً دین اسلام کی روایتوں نے ہمیں بتایا کہ جس وقت تمہارے جسموں کو بھوک لگتی ہے تم دسترخوان پہ نعمات کو بچھا کر اپنے شکم کو سیر و سیراب کرنے کے لیے مادی غذاؤں کو تناول کرتے ہو تو تمہارے بدن کی بھوک مٹ جاتی ہے، لیکن اگر یہی غذا جو تم خود کھا رہے ہو یہ تمہارے جسموں کی تو بھوک مٹا دے گی، لیکن یہ تمہارا خود کھانا
اور نعمات سے مستفیض ہو جانا یہ تمہاری روح کو تراوٹ نہیں بخشے گا۔ اگر روح کی غذا دینا چاہتے ہو اور روح کے لیے یہ چاہتے ہو کہ وہ سیر و سیراب ہو جائے، تو یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو تم دوسروں تک پہنچا دو، یعنی خود کھاؤ گے تو یہ تمہارے جسم کی بھوک کو مٹائے گی، لیکن اگر یہی غذا کسی مستحق تک پہنچ جائے، کسی عزیز تک پہنچ جائے، کسی اقربا، کسی ہمارے جو اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان تک پہنچ جائے کہ جن کو ضرورت ہے، تو پھر یہ ہمارے روح کی غذا بن جاتی۔ کھاتے وہ ہیں ان کے لیے یہ جسم کی غذا ہوگی، مگر جس وقت ہم کھلائیں گے یہ ہمارے لیے ہماری روح کی غذا بن جائے گی۔ جب ہمارے بدن کو گرمی لگتی ہے، سردی کا احساس ہوتا ہے، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کبھی کاٹن کا لباس اور کبھی اولن لباس پہنتے ہیں، تو یہ ہمارے بدن کی سردی اور گرمی کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن یہی لباس جب ہم کسی ضرورت مند کے بدن پر ڈالتے ہیں تو پھر اس کے بدن کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور ہمارے روح کی سردی اور گرمی ختم ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا دین مبین اسلام متوجہ کرتا ہے ہم کو اس بات کی طرف کہ تم کو جس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے وہ دنیا علل و معلول کی دنیا ہے، کہ یہاں پر کاز اور ایفیکٹ ہے۔ تم اکیلے دنیا میں زندگی نہیں گزار رہے ہو، جس دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو اس دنیا میں تمہارے کچھ تعلقات ہیں، کچھ رشتے ہیں، کچھ ناطے ہیں، کچھ عزیز و اقارب ہیں جن کے حقوق تمہاری گردن کے اوپر رکھ دیے گئے ہیں۔ لہٰذا اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی ویسے گزرے جیسی خدا گزروانا چاہتا ہے تو اپنی ضرورتوں کے ساتھ ان کا بھی خیال رکھو، ان کی ضرورتوں کو بھی محسوس کرو کہ جن کے حقوق تمہاری گردن کے اوپر فرض اور عائد کیے گئے تھے۔ لہٰذا اللہ نے بندے سے جب عبادات و اطاعات چاہیں تو دو طرح کی عبادتیں طلب کیں۔ ایک وہ عبادات ہیں کہ جن کا تعلق خود خدا سے ہے، اور دوسری وہ عبادات و اطاعات ہیں اور احکام ہیں کہ جن کا تعلق مخلوق خدا سے ہے۔ لہٰذا ایک عبادتوں کو نام دیا گیا حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق، اور یہ وہ کون سی عبادتیں ہیں؟ مثلا نماز کا پڑھنا کہ یہ اللہ کا حقوق ہے، حق ہے، روزہ رکھنا کہ یہ اللہ کا حق ہے، حج کو جانا کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن حقوق عباد اور حقوق مخلوقات جو ہماری گردن پہ فرض کیے گئے وہ ہے صلہ رحم کو انجام دینا، یعنی جن افراد کے درمیان ہم زندگی گزارتے ہیں، جن رشتہ داروں کے درمیان ہم زندگی گزارتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو محسوس کر کے اگر ان کی خواہشوں کو پورا کر سکتے ہوں تو پورا کریں، یہ ہماری گردن پہ واجب کیا گیا ہے، اسی طرح سے جیسے کہ نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے اور اس کو نام دیا گیا۔ تمام فقہا نے اس واجب کو جو نام دیا ہے وہ ہے صلہ رحم۔ ہر انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ صلہ رحم کو انجام دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مجلس کا جو ٹاپک تھا وہ بھی یہی صلہ رحم مجھ کو دیا گیا تھا، اور یقیناً ہمیں اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہماری گردن پہ کیا حقوق ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ جس وقت ہمارا ضمیر بیدار ہو، ہمارا شعور بیدار ہو اور ہمیں توبہ کی توفیق ہو جائے، ماہ رمضان قریب ہے، خداوند عالم توبہ کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے اور بلاتا ہے کہ آؤ تم توبہ کرو، استغفار کرو، مجھ سے معافی چاہو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم ہر روز 70,000 افراد کو اس وقت جہنم سے نجات دے دیتا ہے جس وقت بندہ افطار کے لیے پہلا لقمہ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے، اور پھر ہر شب جمعہ خداوند عالم اور روز جمعہ ہر ساعت پہ 70,000 افراد کو جہنم سے نجات دیتا ہے، یعنی وہ اس ماہ میں انتظار کرتا ہے کہ کوئی توبہ کرے تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول کر کو اس کو معاف کر دوں۔ تو ممکن ہے کہ ہمارا شعور بیدار ہو جائے، ہماری بصیرت بیدار ہو جائے اور ہم توبہ کے دروازے پر آ جائیں، لیکن یہ توبہ صرف اور صرف حقوق خدا کو معاف کرنے والی ہے۔ یعنی اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو ممکن ہے خداوند عالم جو نمازیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں ان کو معاف کر دے، ممکن ہے جو روزے نہ رکھ سکے ہیں ان کو معاف کر دے، ممکن ہے جو حج انجام نہ دیا ہے شاید وہ معاف ہو جائے، لیکن یہ توبہ حقوق عباد کو معاف کروانے والی نہیں ہے۔ یعنی توبہ اور استغفار سے اللہ اپنے حقوق کو معاف کرتا ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق گردنوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ حقوق کیا ہیں؟ یعنی صلہ رحم، کہ جس کے مقابل میں آتا ہے قطع رحم، کہ قطع رحم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تمام مراجع کرام اپنی توضیح میں جب صلہ رحم اور قطع رحم کے باب کو لکھتے ہیں اور کھولتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جس طرح سے صلہ رحم واجب ہے، یعنی اپنے اقربا کی احوال پرسی کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اگر ممکن ہو واجب ہے، اور اگر ہم صلہ رحم نہ کریں تو یہ بن جاتا ہے قطع رحم، اور قطع رحم حرام ہو جاتا ہے اور بعض وقت انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ صلہ رحم کیا ہے؟ دو طرح سے ہم اپنی دنیا کے اندر صلہ رحم کرتے ہیں۔ بعض افراد سببی
صلہ رحم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے اوپر واجب ہے، جبکہ جب دین اور اسلام کے اندر صلہ رحم کی بات ہوتی ہے تو وہ سببی صلہ رحم نہیں بلکہ نسبی صلہ رحم ہے۔ نسبی صلہ رحم یعنی وہ افراد کے جو ہمارے کہیں نہ کہیں اعزہ اور اقارب قرار پاتے ہیں ایک رحم کی ہونے کی وجہ سے، یعنی ایک ماں ہونے کی وجہ سے۔ اور وہ کون افراد ہیں؟ ہمارے سگے بھائی، ہماری سگی بہنیں، ہماری خالہ، ہمارے ماموں، ہماری پھپھیاں، یہ وہ افراد ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے ایک ریشہ قرار پاتے ہیں، اور ہم سب کے جو جد قرار پاتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی ایک صلب سے ایک رشتوں میں بندھ رہے ہیں، کسی ایک رحم سے ایک رشتوں میں بندھ رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے ارحام کا ایک دوسرے سے تعلق، اور جن کی احوال پرسی ہمارے اوپر واجب قرار دے دی جاتی ہے۔ جس وقت ہم دعائے کمیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ گناہوں کی فہرست بیان کی ہے، اور وہاں پر ایک ایک کر کے خداوند عالم سے گناہوں کی معافی طلب کی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو دعاؤں کو حبس کر لیتے ہیں، یعنی ہم دعا مانگتے ہیں مگر وہ دعا کو بیچ میں روک دیتے ہیں۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ تغیر النعم، وہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں جن کا اپنا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور ایک وہ گناہ ہے جو مولا الموحدین امیر المؤمنین نے خطبے کے درمیان میں بتایا کہ بار الہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دینا کہ جو میری فنا کو، میری موت کو مجھ سے نزدیک کر دیتے ہیں، میری موت کو مجھ سے نزدیک کر دیتے ہیں۔ جیسے مولا کائنات نے بیان کیا کہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو موت کو نزدیک کرتے ہیں۔ ایک صحابی اپنی جگہ سے بلند ہوا کہ امیر المومنین آخر بتائیے وہ کون سے گناہ ہیں جو موت کو قریب کر دیتے ہیں؟ پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ قطع رحم تمہاری موت کو تم سے نزدیک کر دیتا ہے۔ یعنی اگر تم رشتہ دار اعزہ اور اقارب کی احوال پرسی نہیں کرتے، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، ان کے اوپر احسان نہیں کرتے، ان سے قطع رابطہ کرتے ہو، تو یہ تمہاری موت کو قریب کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر تم صلہ رحم کرتے ہو، ان کی احوال پرسی کرتے ہو، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کی مدد کرتے ہو، تو پھر یہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، تمہاری عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور اس صلہ رحم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف ہم کو معلوم ہو کہ ہمارے اعزہ اور اقارب کے احوال کیا ہیں، صرف معلوم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ نے ہم کو یہ سکت دی ہے، اللہ نے اگر ہم کو یہ ہنر دیا ہے، اللہ نے اگر ہم کو یہ توفیق دی ہے، اللہ نے اگر ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں مالی اعتبار سے، تو اب مالی اعتبار سے مدد کرنے کا نام صلہ رحم ہے۔ اگر کسی کو مشورہ دے سکتے ہوں تو صحیح مشورہ دینا صلہ رحم کہلاتا ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ اگر آپ مالی اعتبار سے بالکل ناتوان ہیں اور اپنے اعزہ و اقارب کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کم از کم اس کے لیے دعائے خیر کرو، کہ یہ دعائے خیر ہی صلہ رحم بن جاتی ہے۔ لہذا صلہ رحم کیا ہو، اس کی کوئی ایک ڈیفینیشن اور ایک تعریف بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو، اپنی محدودیت کو اور اپنی ظرفیت کو اور اپنے امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعزہ و اقارب کی خبرگیری کرے، اور اگر وہ خبرگیری کرتا ہے اور احوال پرسی کر کے ان کی ضروریات کو اپنے اعتبار سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی کا نام صلہ رحم ہے، کہ جو ہماری موت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں اور ہماری زندگی کو بڑھا دیتے ہیں۔ بعض وقت روایات میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بندہ اللہ کے اعمال اور اللہ کے حقوق کو تو باقاعدہ طور پہ ادا کر رہا ہے، لیکن حقوق عباد میں وہ ایسا گرفتار ہے کہ خداوند عالم اب نہ اس کی نمازوں کو قبول کرنے والا ہے اور نہ اس کے روزے کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روز محشر کہ جب خداوند عالم تمام بندوں کا حساب و کتاب کر دے گا، ہر انسان اپنے نامہ اعمال کو ہاتھوں میں اٹھا کے جا رہا ہوگا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، یہ اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ اس کے قدم جنت کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن جن کے ہاتھوں میں نامہ اعمال جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اور ان کی پشت کے پیچھے سے ہوگا یا ان کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا، تو یہ اشارہ اس بات کا ہوگا کہ یہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک انسان کہ جو اپنے ہاتھوں میں اپنے نامہ اعمال کو، اپنے داہنے ہاتھوں میں نامہ اعمال کو لے کے جنت کی طرف قدم بڑھاتا ہوگا، اچانک ایک آواز آئے گی، بار الہ، یہ جنت میں جانے والا شخص جو عنقریب جنت میں داخل ہو رہا ہے، تو نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے، اس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ عمل ہے، مگر میرے کچھ حقوق تھے دنیا کے اندر جو اس نے ادا نہیں کیے، آج میں ان حقوق کو پورا کروانا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ حقوق پورے نہ ہو میں اجازت نہیں دیتا کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اب روایت یہ بتاتی ہے
کہ جب یہ جنت میں جانے والا اپنے قدموں کو روکے گا کہ یہ کون ہے جو مجھے آواز دے رہا ہے اور میرے حق میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں جانے نہیں دوں گا، اور جیسے یہ دیکھے گا کہ یہ وہ ایک شخص ہے کہ جس کا حق دنیا میں اس کی گردن پر تھا اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا تھا، اب جس کا جتنا نزدیکی رشتہ ہوگا، جس کا جتنا بڑا حق ہوگا، اس کا اثر بھی اتنا ہی بڑا دکھائی دے گا۔ مگر جو آج مجھے روایت بیان کرنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ وہ ایک شخص ہوگا کہ جس کا 1 روپیہ قرض ہوگا، 1 درہم قرض تھا دنیا کے اندر، کہ جس کو یہ نہیں دیا اور اس نے نیت یہ کر لی تھی کہ اس کو دے گا ہی نہیں، یہاں تک کہ دونوں کے اوپر موت واقع ہو گئی، اور آج عالم محشر میں یہ اپنے قرض کو طلب کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور اب جب یہ قرض دار انسان کے جو جنت کی جانب قدم بڑھا رہا ہے، یہ گزارش کرے گا کہ تو مجھے اجازت دے دے کہ میں جنت میں وارد ہو جاؤں، تاکہ جب میں جنت میں چلا جاؤں گا تو یہ میرا قصر ہے، یہ میرا محل ہے، یہاں پر اللہ نے میرے لیے نعمتیں رکھی ہیں، میں وہاں جاؤں گا اور وہاں سے تیرا 1 درہم لا کر تیرے حوالے کر دوں گا۔ اور اب یہ قرض دینے والا یہ اس کو کہے گا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم جنت کے طرف اپنے قدم بڑھاؤ، اس لیے کہ جب تم نے دنیا میں نہ ادا کیا تو اب میں کیسے تمہارے اوپر اعتبار کر لوں کہ تم جنت میں جانے کے بعد میرے حق کو پورا کر دو گے۔ یہ شخص کہ جس کے نام اعمال کو اس کے داہنے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، فوراً کہے گا کہ پھر بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں یہ کہ میرا درہم تم یہیں پر ادا کرو، اور جب یہ درہم ادا ہو جائے تو پھر تم جنت کی طرف اپنے قدم بڑھا دو۔ اور یہ مایوسی کے ساتھ کہے گا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں تیرے حوالے کروں، اور یہ مسکرا کے کہے گا ہاں تیرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو تم مجھے دے دے تو میں اپنا درہم معاف کر سکتا ہوں۔ تو یہ کہے گا تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا یہ جو نماز کا ثواب تم لے کے جا رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے اور موقع مل رہا ہے، یہ نماز کا ثواب میرے حوالے کر دے۔ یہ سوچے گا کہ نماز کا ثواب ہی تو جا رہا ہے، چل میں نے اپنی نماز کا ثواب تیرے حوالے کیا۔ ہوگا کیا کہ جو نمازوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا ہوا تھا، یہ یہاں سے اٹھا کے اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور یہ بندہ کہے گا میں اب بھی راضی نہیں ہوں، میرا 1 درہم ادا کرنا چاہتا ہے تو اب روزے کا ثواب بھی میرے حوالے کر دے۔ یہ روزے کا ثواب بھی اس کو دیا جائے گا، جتنے بھی ثواب ہوں گے آہستہ آہستہ اس کے نام اعمال سے نکل کر اس کے اعمال میں سب تو ضبط کر دیے جائیں گے۔ مگر یہ کہے گا میں اب بھی راضی نہیں ہوں، اب تجھے ایک اور عمل کرنا ہوگا، اور وہ عمل یہ ہے کہ جو میرے گناہ ہیں وہ میرے نام اعمال سے نکل کر تیرے نام اعمال میں لکھے جائیں، تاکہ میں اپنا درہم تجھ کو معاف کر دوں۔ اور روایت اب یہ کہتی ہے کہ کیا ہوگا کہ اس کے برے اعمال اور بری باتیں جو اس کے نام اعمال میں لکھی ہوئی تھیں وہ یہاں سے پاک کی جائیں گی، اور اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے جنت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ اور اب منظر بدل جائے گا، نام اعمال کا طریقہ بدل جائے گا، جس کے داہنے ہاتھ میں نام عمل تھا اب وہ بائیں ہاتھ میں پہنچ جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نام عمل تھا وہ دائیں ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ اور یہ کس لیے ہوگا؟ صرف اس بنیاد پر کہ اس نے اللہ کے حقوق کو تو دنیا میں پورا کیا تھا، مگر حقوق عباد کو پورا کرنے میں اس نے کوتاہی کی تھی، جس کی سزا اور جس کا عوض اس کو یہاں پر اس طرح سے چکانا پڑ رہا ہے کہ جنت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم اب جہنم کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دینے لگیں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ نے جب تک ہم کو یہ حیات بخشی ہے، جب تک یہ ہم کو زندگی دی ہے، اس کو غنیمت جانے اور ان اعمال و افعال کو انجام دینے کی کوشش کریں کہ جو اعمال و افعال ہماری گردن پہ رکھے گئے ہیں۔ خداوند عالم ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تواب ہے، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، اور اس کی رحمت کیسی ہے اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ جیسے ماں کے دل کے اندر رحم پایا جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، آپ میں 70 بھی نہیں کہتا بلکہ اس پوری کائنات میں جتنی مائیں ہیں ان کے دلوں میں رحم بھرنے والا وہی خداوند عالم ہے۔ اور اگر وہ اتنی ماؤں کے دلوں میں اتنا رحم بھر رہا ہے تو پھر اس کے پاس کتنا رحم ہوگا۔ یقیناً خدا ارحم الراحمین ہے، چونکہ خدا ارحم الراحمین ہے، لہٰذا ہمیں امید کرنا چاہیے کہ خدا اگر زندگی میں ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے گی تو خدا معاف کر دے گا، اگر ہم توبہ کے دروازے پہ آ جائیں گے تو خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن وہ خدا کے جو ارحم الراحمین ہے، یقیناً وہ اپنے گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر خلق خدا کے یعنی مخلوق کے گناہوں کو تو وہ معاف نہیں کر سکتا۔ جو حقوق ہماری گردن پہ رکھے گئے تھے وہ تو معاف نہیں کر سکتا۔ لہٰذا صلہ رحم وہ ایک اہم حق ہے بندے کے اوپر کہ جس کو ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، جس بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، جس حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا روایات میں ملتا ہے، اور یہاں پر یہ بھی ملتا ہے کہ اب یہاں پر مومن ہونے کی بھی شرط نہیں ہے اور مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے۔ اگر ہمارا وہ عزیز ہے، وہ ہمارا قریبی ہے،
اور اس کا حق ہماری گردن پہ رکھا گیا ہے تو ہم کو پورا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ ہماری مدد سے گناہوں میں اور زیادہ ملوث نہ ہونے پائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں حجت اللہ کی زمین پر ہیں، اور آپ کا ایک بھتیجا ہے جس کا نام ہے علی ابن اسماعیل۔ اسماعیل امام جعفر صادق کے فرزند ہیں، جو آپ کی زندگی میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے، کہ جن کو امام ماننے والے اپنے آپ کو اسماعیلیہ بہورا کہتے ہیں غالباً۔ ان اسماعیل کے ایک بیٹے ہیں علی، جو بھتیجے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے، مگر علی ابن اسماعیل حکومت میں جاسوسی کرتا تھا امام موسیٰ کاظم کی، یعنی امام موسیٰ کاظم سے ایسا حسد اور ایسی جلن اور ایسا غبطہ اور ایسا رشک تھا کہ وہ کسی بھی طرح چاہتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کو اپنے راستے سے ہٹا دے، اور ہارون کے دربار میں امام کی برائیاں کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ علی ابن اسماعیل اپنے اسباب کو جمع کر رہا ہے، زاد راہ کو جمع کر رہا ہے، تو امام نے پوچھا کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ کہا میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ کیوں جانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ بہت پریشان ہوں، مالی اعتبار سے بہت زیادہ تنگ دست ہو گیا ہوں، میرے اوپر قرضے ہو گئے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ حکومت میں جاؤں بغداد میں ہارون کے دربار میں، اور اپنے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے اس سے مال دنیا حاصل کروں۔ امام نے دیکھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، لہٰذا صلہ رحم ضروری ہے۔ امام نے فوراً 3000 یا بروایت 30,000 درہم نکالے اور کہا کہ یہ تم میری طرف سے رکھ لو اور دربار ظلم میں نہ جاؤ۔ یہ درہم تو لے لیتا ہے، مگر کہتا ہے کہ نہیں، میں زبان دے چکا ہوں اور میں نے لکھ دیا ہے خط کہ میں آنے والا ہوں، وہاں میرا انتظار ہو رہا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ امام نے بہت کوشش کی کہ یہ ظالم کے دربار میں نہ جائے، لیکن جب دیکھا کہ علی ابن اسماعیل کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے تو خدا حافظ کہا، اور جب یہ مڑ کے جانے لگا تو امام نے بس اتنا کہا، علی میرے قتل میں شامل نہ ہونا، میرے قتل میں شامل نہ ہونا۔ جیسے اس نے اتنا سنا، پلٹ کے آتا ہے، کہتا ہے امو جان کیسی بات کرتے ہیں آپ، امام وقت ہیں، آپ میرے چچا ہیں، بھلا میں آپ کے قتل میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ میں اپنی ضروریات کے لیے دربار میں جا رہا ہوں، میں آپ کی جاسوسی کے لیے دربار میں نہیں جا رہا۔ اور یہ کہنے کے بعد یہ آتا ہے، بغداد پہنچتا ہے، یحییٰ برمکی سے ملاقات کرتا ہے، اور اب یحییٰ برمکی ہے جو کہتا ہے کہ تم کو ہارون کے سامنے امام موسیٰ کاظم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرنی ہیں تاکہ بادشاہ ان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دے اور حکم دے دے، اس کے بدلے میں تمہیں بہت مال و متاع دینے والا ہوں، بہت مال و متاع دینے والا ہوں۔ ایک طرف سے امام علی مقام کا صلہ رحم ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کس لیے جا رہا ہے، مگر مال و متاع دے رہے ہیں تاکہ صلہ رحم کا رشتہ برقرار رہے، اور دوسری طرف وہ انسان ہے کہ جو امام سے صلہ رحم کے عناوین کو دیکھ رہا ہے، مال و متاع کو لے رہا ہے، لیکن قطع رحم اس انداز میں کر رہا ہے کہ امام کی جاسوسی کرنے کے لیے دربار میں جا رہا ہے۔ یحییٰ برمکی نے جب علی ابن اسماعیل کو سمجھایا، اور اب علی ابن اسماعیل ہارون سے ملنے کے لیے دربار میں پہنچا، اور ہارون نے دیکھا کہ امام جعفر صادق کا پوتا آ رہا ہے، اپنی جگہ سے بلند ہو گیا، کھڑا ہو گیا بہرحال، اور آنے کے بعد اس کی ضیافت کرنے کے لیے دسترخوان کو بچھایا، اور اب جب دسترخوان بچھتا ہے تو علی ابن اسماعیل ہارون سے کہتا ہے کہ ہارون یہ بتاؤ کہ تمہاری مملکت میں کتنے بادشاہ ہیں؟ ہارون کہتا ہے یقیناً ایک بادشاہ ہے اور وہ میں ہوں۔ تو ابھی علی ابن اسماعیل کہتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ مدینے کے اندر میرے امو یعنی امام موسیٰ کاظم اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں، ان کے پاس کتنا مال کہاں سے آ رہا ہے مجھے نہیں معلوم، مال آتا ہے وہ لوگوں میں مال تقسیم کرتے ہیں، اور دلوں کے اوپر تو ان کی حکومت ہے، وہاں تمہارا کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان موسیٰ کاظم کا نام لیتا ہے، اگر وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے اور قوی ہو گئے تو عنقریب تمہاری حکومت کے لیے وہ خطرہ بن جائیں گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ یہیں سے ہارون نے حکم دیا کہ امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا جائے، اور امام کو مدینے سے گرفتار کرنے کا جو حکم ہوا، اور امام کو جب گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اب یہاں سے روایت ملتی ہے کہ اس نے تو اپنا کام کر دیا، شام کا کھانا تناول کر رہا تھا، کھانا کھا رہا ہے کہ اچانک حکومت کی طرف سے 4 لاکھ یا 40,000 یا 4,000 درہم آتے ہیں اس کے پاس کہ یہ بادشاہ نے تم کو تحفے کے طور پہ بھیجے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے جب اتنے زیادہ اس نے درہم دیکھے، جو لقمہ کھا رہا تھا یہ گلے میں اٹکتا ہے، اور ایسے اٹکتا ہے کہ آنکھیں باہر آتی ہیں اور دنیا سے چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم تو بعد میں گرفتار ہوتے ہیں، مگر یہ اجل کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ یہ جو اپنی موت کا نشانہ بن گیا اور نوالا بن گیا صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ اس نے قطع رحم کر دیا تھا، میں اس کا چچا تھا اور اس نے میرے متعلق جا کے جھوٹی باتیں وہاں گڑیں اور میری جاسوسی کی، تو اللہ نے اس کی عمر کو کوتاہ کر دیا اور اس کی عمر کو کم کر دیا۔ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں قطع رحم کی بنیاد پر ہماری موت ہم سے نزدیک آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور صلہ رحم میں ہماری موت ہم سے دور جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لہذا عزیزو، یہ زندگی، یہ حیات،
یہ موقع جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. آج پینڈمک کا دور ہے، صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنوں کی موت کی خبر ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. کتنے ایسے افراد جو کل تک ہم سے ملاقات کرتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہے. ہم کو بھی اللہ نے کتنا وقت دیا ہے، کتنی زندگی دی ہے، کتنا موقع دیا ہے، کچھ معلوم نہیں. ہم نے بچوں کو بھی دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، نوجوانوں، جوانوں اور بوڑھوں کو بھی دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. کب کس کا وقت قریب آ جائے کسی کو معلوم نہیں ہے. لہٰذا جب تک اللہ نے موقع دیا ہے اس کو ویسے گزاریں جیسے خداوند عالم گزروانا چاہتا ہے. اور اگر ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. لہٰذا ماہ مبارک رمضان جو نزدیک آ رہا ہے کہ جب جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، اس ماہ کو غنیمت جانے، اللہ کی عبادات میں، اللہ کی اطاعت میں، قرآن کی تلاوت میں، نماز میں، روزے میں اور دنیا کے تمام نیک اعمال میں اس مہینے کو بسر کریں. اور دوسری طرف اپنے اعزاء، اپنے اقارب کی بھی خبر گیری کریں اور دیکھیں کہ ہمارے دسترخوان پہ تو مرغن غذائیں ہیں، آخر ان کے دسترخوان پر افطار کے وقت کیا بچھایا جا رہا ہے. ہمارے پاس تو مال و متاع ہے، آرام کے سارے ذریعے موجود ہیں، ہم ذرا ان کی طرف بھی نگاہ ڈالیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. بعض وقت ہمارے اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے سگے بھائیوں اور سگی بہنوں سے بھی ناخبر ہو جاتے ہیں اور بے خبر ہو جاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم تو آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ جانے ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اور اگر ہماری زندگی کا طریقہ یہ ہو کہ ہمیں اپنے اقربا کے حال معلوم نہ ہو یا معلوم ہو تو ہم ان کو ان کی نعمات سے مستفیض نہ کرا سکیں، ہم خود تو کھاتے رہیں مگر وہ بھوکے رہیں. اگر زندگی ایسی ہو تو پھر ہم نے کربلا سے بھلا کیا سیکھا ہے اور پھر ہم نے مجلسوں سے بھلا کیا حاصل کیا. اس لیے کہ ہم نے تو کربلا میں رشتوں کو دیکھا ہے کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، کہ جہاں زینب علیہ مقام ہے کہ جو اپنے بھائی کے کٹتے ہوئے گلے کو دیکھ رہی ہیں. ہم نے رشتہ داروں اور اعزاء اور اقارب کی قربانی کربلا میں دیکھی ہے. ہم یہاں جو قربانیاں دیں گے وہ مالی قربانی ہوگی، یہ جو ہاں صلہ رحم انجام دیں گے وہ مال و متاع سے انجام دیں گے. مگر کربلا والوں نے کیسے صلہ رحم انجام دیا کہ جب دیکھا کہ ماموں کے اوپر جان کی بن پڑی ہے تو ان محمد آگے آ گئے ہیں کہ ماموں جان اب اجازت دیجئے میدان کارزار میں چلے جائیں. جب چچا کے اوپر جان کی آفت پڑی تو اب قاسم اپنے ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، امو جان اجازت دیجئے کہ اپنی جان کو قربان کر دیں. اور جب حضرت عباس نے دیکھا کہ وقت کے امام آقا و مولا اور حسین جیسے برادر کے اوپر جان کی آفت پڑی ہوئی ہے تو ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے. بس جیسے ہی اجازت طلب کی تو حسین تڑپ کے کہتے ہیں عباس تم تو میری فوج کے کمانڈر ہو، میں تم کو کیسے تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں. اور حضرت عباس نے آنکھوں کو جھکا کے کہا مولا اب وہ فوج کہاں رہی جس کا کمانڈر ہوا کرتا تھا، جہاں فوج چلی گئی وہاں مجھ کو بھی جانے کی اجازت دے دو. اتنا سننا تھا. حسین مظلوم کربلا نے کہا عباس میں تم کو جنگ کی اجازت تو نہیں دے سکتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میری بچی سکینہ پیاس سے جاں بلب ہے، اہل حرم کے بچے پیاسے ہیں، جاؤ ان کے لیے پانی کی سبیل کر دو. اتنا سننا تھا. حضرت عباس سکینہ کے خیمے تک پہنچے، اے میری بچی، اے شہزادی، اپنی سوکھی ہوئی مشک میرے حوالے کر دو کہ تمہارا چچا تمہارے لیے پانی کی سبیل کر دے. سکینہ بنت الحسین نے مشکیزے کو اٹھایا، حضرت عباس کے حوالے کیا. مولا عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور چاہتے یہ ہے کہ فرات کی جانب اپنے قدم کو بڑھائیں. اور ادھر سکینہ ہے جس نے بنی ہاشم کے بچوں کو جمع کیا ہے. اے بنی ہاشم کے بچوں اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا غازی عباس میدان کارزار اور دریائے فرات کی جانب جا رہا ہے، یقیناً پانی آنے والا ہے، اب تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی. جس طرح سے حضرت عباس کے قدم فرات کی جانب بڑھ رہے ہیں، بچوں میں خوشی کا ماحول برپا ہے کہ اب ہماری پیاس ختم ہونے والی ہے. مگر روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ مولا ابو الفضل العباس نے مشکیزے کو پانی سے پر کیا اور اب یہ چاہتے ہیں کہ تیزی سے خیام کی جانب قدم کو بڑھائیں. اور ابھی چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ کسی ظالم نے ایک ایسا تیر مارا کہ عباس کا ایک شانہ قلم ہو گیا. حضرت عباس نے کسی طرح سے عالم کو سنبھالا، کسی طرح سے مشکیزے کو سنبھالا اور چاہا یہ کہ کسی بھی طرح ہو جائے یہ پانی مشکیزہ جو سکینہ کے نام سے منسوب ہو چکا ہے، اس مشکیزے کو بنی ہاشم کے بچوں تک پہنچا دیں. مگر روایتیں بتاتی ہیں دوسرا شانہ قلم ہوا اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب مشکیزے پہ تیر لگا، وہ مشکیزے پہ تیر لگنا تھا کہ حضرت عباس نے گھوڑے کے منہ کو پھیرایا اور اب دریا کے کنارے دوبارہ جانے لگے. ادھر حسین بے چین ہو گئے کہ جو ابھی تک علم خیمے کی جانب بڑھ رہا تھا اب یہ آخر وہ علم دکھائی کیوں نہیں دیتا. حسین مظلوم کربلا نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ شاید عباس اب دنیا سے جانے والے ہیں
کمر کے اوپر ہاتھوں کو رکھ کے کہا الان ان کسرا ظاہری، اے عباس تیرے مرنے نے اب میری کمر کو توڑ دیا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ حسین مظلوم کربلا کسی طرح حضرت عباس کی میت جنازے تک آئے، لاشیں تک پہنچتے ہیں، کیا دیکھا کہ حضرت عباس کی جان عنقریب قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بھیا عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ ہاں آقا، میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، چاہتا یہ ہوں کہ اب جاتے وقت بھی آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ شہید کربلا تڑپ کے کہتے ہیں عباس تو پھر زیارت کیوں نہیں کرتے؟ اے مولا کیوں کر زیارت کروں؟ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسرے میں خون ہے، لیجئے مولا۔ امام حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، تیر کو آنکھ سے باہر نکالا، ابا کے دامن سے جو خون کو صاف کرنا شروع کیا۔ حضرت عباس نے حسین مظلوم کربلا کے چہرے کا دیدار کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ لیجئے دیدار تو ہو گیا۔ حسین نے پوچھا اور کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ ہاں مولا، میرے جنازے کو خیام میں نہ لے جانا، میرے جنازے کو خیام میں نہ لے جانا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت عباس اپنے جنازے کو خیام میں کیوں نہ لے جانا چاہتے تھے، کیوں منع فرما رہے تھے، خدا بہتر جانے۔ دونوں وصیتیں جب حضرت عباس نے فرمائیں تو اب امام حسین کہتے ہیں عباس میری بھی ایک وصیت ہے۔ اے مولا آپ کی کیا وصیت ہے؟ اے عباس تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہہ کے بلایا ہے، آج آخری مرتبہ بھائی کہہ دو۔ روایت بتاتی ہے، مقتل لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے حسین کو بھائی کہہ کے پکارا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اور اب یہ وہ موقع ہے کہ جب عباس دنیا سے چلے گئے، اور اب زینب کو جب یہ خبر پہنچی کہ عباس دنیا سے چلے گئے، نجف کا رخ کیا۔ بابا آپ کہا کرتے تھے میرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، مجھے قیدی بنایا جائے گا، مجھے اسیر کیا جائے گا، مجھے یقین نہ ہوتا تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر ہائے میدان کربلا کہ اس زمین کربلا نے میرے تمام اقربا کو کھا لیا۔ آج عباس بھی دنیا سے جا چکا ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھے اسیر کیا جائے گا، قیدی بنایا جائے گا۔ اب وہ آنکھیں جو جاگا کرتی تھیں وہ سوئیں گی، اور وہ جو آنکھیں سویا کرتی تھیں وہ اب جاگیں گی۔ اے عباس میں تمہیں کیسے بھلا دوں کہ تم ہی تو میرا آسرا تھے۔ اب زینب کو کربلا سے کوفہ جانا ہوگا، اے عباس آؤ زینب کی مدد کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سرور حسین ابن احمد حسین صاحب کی روح کو اصال فرمائیں۔